بات کریں گے سلطنت عثمانیہ کی 5 طاقتور ترین خواتین کے بارے میں۔ یہ خواتین نہ صرف اپنے وقت کی سب سے باصلاحیت اور ذہین خواتین تھیں، بلکہ انہوں نے سلطنت کی سیاست اور معیشت میں بھی کلیدی کردار ادا کیا۔ نمبر 1، خرم سلطان۔ روتھینیا میں پیدا ہونے والی ایک نوجوان لڑکی جس کا نام تھا روکسیلانا، اس کو تاتار فوجیوں نے پکڑ کر استنبول کے غلام بازار میں بیچ دیا۔ روکسیلانا کو معلوم نہ تھا کہ ایک دن وہ خرم سلطان کا لقب حاصل کر لے گی اور سلطنت عثمانیہ کی سب سے طاقتور ترین خواتین میں سے ایک بن جائے گی۔ غلاموں کے بازار میں روکسیلانا کو سلطان سلیمان کے وزیر اور بہترین دوست ابراہیم پاشا نے خریدا تھا، جس نے روکسیلانا سلطان کو تحفے کے طور پر پیش کی۔ روکسیلانا نے سلطان سلیمان اعظم کے زیر سایہ کنیز کے طور پر کام شروع کیا۔ روکسیلانا نے بہت جلد اپنی خوبصورتی اور ذہانت سے سلطان سلیمان کا دل جیت لیا، چنانچہ سلطان نے پہلے اسے آزاد کیا اور پھر اس کی خوشنودی کے ساتھ اس سے شادی کر لی۔ وہ سلطان سلیمان دی میگنیفیسنٹ کی دوسری بیوی بنی اور ان کے 5 بچے ہوئے۔ سلطان سلیمان نے روکسیلانا کو خرم سلطان کا لقب دیا اور پھر انہیں اسی نام سے پکارا جانے لگا۔ خرم سلطان نے نہ صرف سلطان کا دل جیت لیا بلکہ سلطنت کی سیاست میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ وہ سلطان سلیمان کے ساتھ فوجی مہمات میں بھی شامل ہوتی اور سلطان کے فیصلوں میں اہم کردار ادا کرتی۔ خرم سلطان کو سلطنت النساء یعنی خواتین کی سلطنت کا لقب بھی دیا گیا تھا۔ وہ ایک ذہین اور باصلاحیت خاتون تھیں جو سلطان سلیمان کے دل پر راج کرتی تھیں۔ خرم سلطان نے اپنے ذاتی مالی وسائل کو خیراتی اداروں کی تعمیر، مزدوروں اور ہنرمند کاریگروں کو اپنے مفید منصوبوں کے لیے ملازمتیں فراہم کرنے میں استعمال کیا۔ ان منصوبوں میں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور یروشلم میں حجاج کرام کے لیے سوپ، باورچی خانے، ہاسٹل اور مساجد جیسی خیراتی فاؤنڈیشن شامل تھیں۔ خرم سلطان کا غلام بازار سے شروع ہو کر سلطنت عثمانیہ پر راج کرنے تک کا سفر 15 اپریل 1558 کو اختتام پذیر ہوا جب ان کا انتقال ہو گیا۔ نمبر 2، کوسم سلطان۔ عثمانی سلطانہ جس نے کئی دہائیوں تک عثمانی سیاست پر ایک ایسے وقت میں زبردست اثر و رسوخ استعمال کیا جب محل کی خواتین کو محل کے اندر اہم اور یہاں تک کہ باضابطہ اختیار حاصل تھا۔ کوسم نے سلطان احمد اول سے اپنی شادی کے ذریعے محل کے اثر و رسوخ میں قدم رکھا۔ بہت سی شاہی دلہنوں کی طرح کہا جاتا ہے کہ وہ یونانی نژاد، جوان اور خوبصورت تھیں۔ ان کی خاص خوبصورتی نے احمد سے اس کی پسندیدگی حاصل کرنے میں مدد کی اور اس کی ذہانت کے ساتھ مل کر محل میں اپنا کافی اختیار اور اثر و رسوخ حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔ وہ عثمانی تاریخ کی سب سے طاقتور اور بااثر خواتین میں سے ایک بن گئیں۔ انہوں نے 13 سال تک سلطنت عثمانیہ میں اہم عہدوں پر حکمرانی کی، جو کہ کسی بھی عورت کے لیے ایک ریکارڈ ساز کام ہوتا ہے۔ کوسم سلطان نے سلطنت کو بہت سے بڑے چیلنجز سے بچایا۔ وہ ایک طاقتور اور ذہین عورت تھیں جس نے سلطنت کو اپنا نام دیا اور ایک اہم مقام بنایا۔ نمبر 3، تورخان ہیٹس۔ خرم سلطان کی طرح وہ بھی ایک غلام تھی جو سلطان کی پسندیدہ بن گئی۔ جب وہ صرف 12 سال کی تھی تو انہیں کریمیا کے بادشاہ کی طرف سے کوسم سلطان کو تحفے کے طور بھیجا گیا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ کوسم سلطان نے اپنے بیٹے ابراہیم کو ایک نائب کے طور پر نوجوان تورخان دی، جس سے ان کا نکاح ہو گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بیٹے محمد کو جنم دیا جو محمد چہارم بن گیا۔ انہوں نے اگلے کئی سال سلطنت میں اہم امور سر انجام دیے۔ وہ سلطنت میں اپنے فلاحی کاموں کی وجہ سے لوگوں کی طرف سے بہت زیادہ محبوب سمجھی جاتی تھیں۔ تورخان کا انتقال 1683 میں ہوا۔ انہوں نے سلطنت میں اہم مقام اور نام پایا۔ نمبر 4، صفیہ سلطان۔ البانیہ کے شہر دکاجنی میں پیدا ہونے والی صفیہ سلطان نے سلطنت عثمانیہ کے سنہری دور کو واپس لانے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ وہ 16ویں صدی کی سلطنت عثمانیہ کی آخری خوشحال اور طاقتور ترین خواتین میں سے ایک تھیں۔ انہیں بچپن میں ہی پکڑ کر توپکاپی محل بھیج دیا گیا تھا، جہاں وہ صرف 13 سال کی عمر میں سلطان مراد سوم کے لیے ایک تحفہ بن گئیں۔ انہوں نے ایک طویل اور نتیجہ خیز زندگی گزاری، سیاست میں ایک طاقت بن گئی
مراد اور ان کے بیٹے محمد سوم کی اہم مشیر بنی۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ 1619 میں استنبول میں انتقال کرنے کے وقت تقریباً 69 سال کی تھیں۔ انہوں نے 7 سلطانوں کا دور دیکھا تھا۔ انہوں نے طویل عرصے تک سلطنت میں اہم امور سر انجام دیے۔ نمبر 5، خاندان سلطان۔ اگرچہ وہ ایک بااثر گھرانے میں پیدا ہوئیں، لیکن انہوں نے بھی اپنی زندگی کا آغاز محمد پاشا کے گھر میں ایک نوکر لڑکی کی حیثیت سے کیا تھا۔ خاندان ایک خوبصورت عورت تھی اور اسے محمد پاشا کے بھتیجے شہزادہ محمد کے سامنے شاہی بیوی کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ نوجوان محمد 1595 میں اپنے والد کی وفات کے بعد تخت نشین ہوا اور خاندان، جس کے نام کا مطلب عثمانی ترکی میں مسکرانا ہے، اس کے ساتھ تھا۔ 1603 میں جب محمد سوم کا انتقال ہوا تو وہ نئے سلطان احمد اول کی والدہ کی حیثیت سے والدہ سلطان بن گئی۔ وہ واقعی اپنے وقت کی طاقتور ترین خواتین میں سے ایک تھیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ طویل علالت کے بعد جب وہ صرف 30 یا 31 سال کی تھیں تو محل میں ان کا انتقال ہو گیا۔ سلطنت عثمانی کے 5 طاقتور ترین سلطان جاننے کے لیے یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔